بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وہ لوگ جن کی عمریں تقریباً 50 کے قریب ہیں یا 40 سے اوپر ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پرانے وقت میں کھوئے رہتے ہیں؟ ہمارا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ میرے چینل پر آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں جی کہ میری مسز ہے میرے ساتھ۔ بیسیکلی میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہیں، اور وہ بھی جنت کا تحفہ جو دنیا میں ملتا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے یہ۔ ہم اکثر اوقات بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو بچپن تھا وہ اتنا اچھا تھا کہ جو آج کل کے بچوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو میں نے سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کیا جائے کہ یہ جو بچپن سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، وہ بیسیکلی ہمارا بچپن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جو دور تھا 1990 کا 80 کا، تو وہ کچھ میں کیا ایسی اٹریکشن تھی کہ ہم نکل نہیں پا رہے؟ کون سی ایسی یادیں ہیں جو کہ ہمیں مطلب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیں چین سے نہیں لینے دیتی؟ تو یہی میں نے سوچا ہم ڈسکس کریں۔ جی ضرور، تو انشاءاللہ۔ کل بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ گلیوں میں آیا کرتے تھے لوگ چیزیں بیچنے والے۔ بالکل۔ ایک صاحب آتے تھے، ان کے پاس ایک ایسے ڈنڈا سا ہوتا تھا، اس پہ ایک لپیٹے ہوتا تھا کلرفل سا، کوئی جیسے وہ ڈیکوریشن جیلی سی ہوتی ہے، نہیں جیلی تو نہیں تھی، کیا ہوتا تھا وہ والا وہ جو بچے آج کل کھاتے ہیں اس کو، کینڈی جو وہی وہاں کینڈی۔ تو اب ہم یہ بھی نہیں دیکھتے تھے اس بندے کے ہاتھ صاف ہے نہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ کہتا تھا کیا کھانا پسند کرو گے؟ ہم کہتے تھے ہم نے ڈیزائن بناتے تھے، آرٹ بناتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ہم نے چڑیا کھانی ہے جی۔ تو وہ ایک چھوٹی سی سٹک کے اوپر ہاں جی، اسی چیز سے اس کے مطلب یہ ہے کہ تاریں سی بنتی تھیں، جی جی، تو وہ ایسی چڑیا بنا دیتا تھا جو باقاعدہ ایک شیپ ہوتی تھی، بالکل، اور قیمت کیا؟ خوبصورت 8 آنے، ہاں 1 جی، روپیہ، یہی بات ہے، مطلب یہی اس کی قیمت ہوتی تھی، اور ایسی خوبصورت شکل ہوتی تھی کہ ہم دل نہیں کرتا تھا کہ ہم اس کو کھائیں۔ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوا؟ ایسا ہی ہے جی، ہمارا بھی بچپن ایسے ہی گزرا ہے۔ بس وہی دیکھیں، ہمیں جن چیزوں میں سکون ملتا ہے یا ہمیں یاد بھی پھر وہی چیزیں رہ جاتی ہیں نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچپن میں ہم لوگ کھیلتے تھے اپنی گلی میں، محلے میں، اور میں جہاں میں پلا بڑا ہوں، ہمارے ساتھ ہماری ایج کی، فار ایگزامپل 10 سال کی، 12 سال کی لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ کھیلتی تھیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکیاں ہیں۔ اس زمانے میں ہم لوگوں کو یہ باتیں اس طرح سے بری بھی نہیں لگتی تھی، اور ہمارے پیرنٹس بھی اس چیز پہ اعتبار کرتے تھے اور مطمئن تھے، اس لیے کہ وہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ بھی لڑکا ہی ہے۔ ہاں، ہم اور لوگوں کا ایسا ماحول بھی، مطلب آج کل کا تو بہت ڈر ہے، بیسیکلی ماحول بڑا اچھا تھا جی۔ اب کیا ہے کہ اس دور میں ہم کیوں نہیں سیٹ ہو پا رہے؟ ہر چیز انسرٹن ہے، بالکل، کسی چیز پہ آپ کو یقین نہیں آپ کر سکتے۔ یہی بات سب سے خطرناک جو بات ہے، میری خواہش تھی، ہم دونوں کی خواہش تھی جی کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسہ میں بھیجیں گے کہ ان کو قرآن پاک حفظ کروائیں گے، لیکن اتنے واقعات ایسے واقعات، اتنا ڈر بیٹھ چکا ہوا ہے دل میں کہ ہم کسی کے اوپر اعتبار کر ہی نہیں سکتے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ نام تو اسلامک ملک ہے ہمارا، اور اسلام کی بیس پہ ہی والے بنا بھی ہے، قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، اور اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ جو ہے اتنا والدین کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہوا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہیں۔ یہی ساری چیزیں ہیں ناظرین کہ جنہوں نے ہمیں اس پرانے دور میں، وجہ کیا تھی؟ ہمارا جو ذہن تھے وہ پیور تھے، دماغ ہمارے پیور تھے، اور ہماری سوچیں بڑی، نہ حسد جلن کی تو بات تھی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اتنا خلوص کا وہ ٹائم تھا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے پیار سے بات چیت کرنی ہے، خلوص کے ساتھ، اور مدد کرنے کے لیے فوراً ہم تیار ہو جاتے تھے۔ کوئی بھی مطلب ہمارے پڑوس میں اگر کسی کے شادی ہوئی ہے تو اپنے گھروں کا سامان تک ہم لوگ ایسے استعمال کرتے تھے نا، ہاں جی، اب پورا محلہ اس میں لگا ہوتا تھا، بالکل، گھر والے کام ہوتی تھی، اور محلے والے زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں، مہمانوں کو ٹھہرانا، ان کی خاطر خدمت کرنا، ناشتے وغیرہ، کتنے کام ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہماری گلی میں جہاں ہمارا پرانا گھر تھا، جی جی، جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی، کسی بیٹی کی، کسی بھی، اور ہمارا کام ہوتا تھا پوری رات، صبح بارات آنی ہے نا، تو وہ کیلے کے درخت ملتے تھے، وہ لا کے سائڈوں پہ لگانے، پھر اس کے وہ جھنڈیوں سے اس کو سجانا، موسٹ ویلکم لکھنا، پورے چونا لگانا، اور پھر جس گھر میں شادی ہو رہی تھی اس انٹرنس سے لے کے اس تک، آپ خیال کریں کہ وہ شادیاں بھی کتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ مطلب ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا جشن ہو رہا ہے، اور خوشی کے ساتھ، گھر والوں سے زیادہ
محلے والوں کو انتظار ہوتا تھا کہ اللہ کرے وہ دن ہاں آئے جی، تاکہ ہمیں خدمت کا موقع ملے. مطلب اور نہ ایک کسی کو آپس میں کوئی مقابلہ تھا کہ اور اچھے مزے سے کی بات اچھے بتاؤں کپڑے آپ کو، پہنے اور یوں مزے کی کریں. بات بتاؤں، جی جی مزے کی بات یہ ہے کہ بارات والوں کو محلے کے لڑکے کھانا کھلایا کرتے تھے. جی، ہم گروپ ہمارے بنے ہوتے تھے. تم نے یہ اس ایریے کو میرج ہال وغیرہ کا تو سسٹم ہی نہیں تھا کانسیپٹ ہی نہیں جی، تھا. اور دوسری جو آپ نے ابھی بات کی کہ کپڑوں کے حساب سے بھی دیکھ لیں کہ کوئی مقابلہ نہیں تھا. مطلب عام ہاں آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں، ہماری ہی شادی کی ہماری دیکھ شادی لیں، کی دیکھ لیں. 99 کو ہاں اتنا جی، پرانا عرصہ بھی نہیں ہے. زیادہ سے 99 زیادہ کیا ہے، ریشمی کپڑے پہننے ہیں، 2 پیس ایک جیسے ہو جائیں گے، دوپٹے ریشمی اور بس گوٹا کناری لگا لینی ہے جی. اور جوڑا شوڑا پہن کے اور اس طرح مطلب. اچھا، اور مزے کی بات ہے آپ اس کی ساری فلمیں دیکھ لیں، ہاں جی، ہر طرف ایک ہی کہانی ہے. اور مطلب آپ کو ایک اور بھی بات یاد ہے، کیا؟ بوتلیں پلانا کتنا بڑا سمجھا اللہ جاتا تھا. سبحان. ناظرین بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ انہوں نے مجھے بات یاد کرا دی جس کو رات کو ہم ہنس رہے تھے اس بات پہ جی کہ جب آپ کسی کی مہمانداری کرنا چاہتے تھے نا تو جو بیسٹ سرونگ ہوتی تھی نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آج کل آپ جناب جی بالکل پیزا برگر اور پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں، وہ جی بوتل پلائی جی. بالکل بالکل ایسے ہی میری جب بارات آئی تھی آپ کے گھر میں تو جی. راستے میں راولپنڈی میں ایک جگہ پر رکی تو آپ پوری پورا بارات بتائیں، کو آپ کی بہن نے انتظام کیا تھا. میری بڑی بہن ہے، اللہ ان جی کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے پوری بارات یہاں سے آئے گی، یہاں رکے گی، یہاں پر بارات کو سرونگ کی جائے گی. سرونگ کیا تھی؟ بوتلیں پلائی جائیں گی. اب آپ کو ایک اور نہیں کیا، جاوید بھائی کی شادی پہ جی آپ ہاں، کے بڑے بھائی جان کی، جی ہاں، تو ان کے بھابھی جو تھیں بھابھی صاحبہ، ان ناشتہ کے ہاں جی چچا جان نے انتظام کیا تھا انتظام سارا. کیا تھا، ناشتہ کروایا تھا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جب بوتل ہم پیتے تھے نا، اس کو ہم بیسیکلی یہ نہیں کہتے تھے، یہ کوئی برانڈ نیم لے کے نہیں کہتے جی تھے، سافٹ ڈرنکس بھی نہیں کہتے تھے. یعنی کہ جو بوتل ہے جی، اس کا مطلب ہے جی کہ آپ کی بہترین آپ کو بالکل. جو ہے وہ سرو کیا اس گیا وقت تو جیسے پیپسی کوک اور ٹین خاص طور پہ مشہور تھی. مشہور تھی. میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا. تو اینی وے یہ جی بات ہم جی کر رہے ہیں کہ کتنے بڑی بات ہوتی تھی. جب مہمان آتے تھے تو میری والدہ کہتی تھی جاؤ جا کے جلدی سے بوتل لے کے آؤ. ہاں تو وہ ٹھنڈی بوتل لگی ہونی، اس نے ڈھکن کھول کے بیچ میں اسٹرا لگا کے، اور میں جناب راستے میں جب لے کے آنا نا گھر میں مہمان کے لیے، دھیان پورا کرنا ہے کہ بیچ میں سے کچھ ٹپک نہیں نہ جائے. ٹپک نہ جائے، اور ٹپکے تو میرے منہ میں ٹپکے اس کا یہ بھی ہوتا تھا. جی اور جی، وہ اتنا خوبصورت دور تھا، کتنا پیارا دور اتنا تھا وہ. خوبصورت دور تھا کہ ہر زندگی کا لمحہ آج ایسے لگتا ہے کاش کہ کوئی مجھ سے کاش پوچھے کے نا. بالکل. جی وہ آپ بھی کاش کاش کرتی رہتی ہیں. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا بچپن اتنا یاد کرتی ہیں پرانا، تو کیا شادی کے بعد کا ماحول آپ کو اتنا اچھا، وجہ کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی تکلیف دی ہو میرے گھر سے کوئی؟ یہ تو آپ ٹاپک سے ہٹ گئے. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ تو میں نے ان سے کہا، تو میں نے کہا نہیں، جو بچپن گزرا تھا نا جی اس وقت کوئی ٹینشن نہیں تھی، ڈپریشن نہیں تھی، بالکل، ذمہ داری نہیں تھی. بیسیکلی سب سے بڑی بات سب یہی سے ہے. بڑی بات یہ کہ جو جیسے ہم ماں باپ ہیں تو بچے ہمارے پتہ نہیں ماشاءاللہ بیاہ بھی گئے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے 1 سال کے یا 2 سال ایسے کے ہی ہے، بچے ہیں. یہی بات ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا، اور جی. واقعی ان کو کچھ بھی نہیں ہاں پتا. جی، پتہ نہیں وہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں سوائے موبائل کے. بچوں ہم کو آج لوگوں کل نے کچھ نہیں پتا. زندگی کو صحیح انجوائے معنوں کیا میں ہے. انجوائے کی ہے اور اچھے طریقے سے گزاری ہے. اور میں آج کل کے بچے جس طرح ایسے لگتا ہے کہ جس طرح مجبوری سے بس ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آج کا ہی دن ہے، جس طرح صبح اٹھے موبائل پکڑا، رات سوتے میں بالکل. موبائل رکھ دیا چارجنگ ہاں پہ، جی، ایک ہاتھ سے کوئی پھر. ایکٹیویٹی نہیں، باہر نکلنا جو ہے نا، ہم لوگ ماں باپ ہیں، باہر بچوں کو بھیجتے ہوئے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ ایک تو باہر کا ماحول اچھا نہیں، جی ہاں. تو دوسرا پھر بچے جو ہیں باہر اگر آپس میں خدا نخواستہ جھگڑا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو. قتل ہو رہے ہیں آج کل بات بات بالکل پہ. بالکل. وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے ایک کل ویڈیو دیکھی نہیں ڈپریشن اتنا معاشرے کہ میں، بچوں کی لڑائی میں وہ اس نے اپنے دوسرے اس کے بچے کے باپ کو کیسے مار اس کو دیا. گولیاں ماری ہیں. CCTV اوہو. فوٹیج ہے کہ بچوں کی لڑائی ہوئی ہے اور بچے لڑکے سب ایک ہو جاتے ہیں، بالکل، بچے تو بھول کھیلنا بھی شروع ہو جاتے جاتے ہیں، بھول چکے ہوتے ہیں، اور ماں باپ جناب گولیاں چلا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو اس لیے بچوں سے اوہو. غلطیاں ہو جاتی ہیں تو جھگڑا تو ہو ہی سکتا ہے. جی جی تو اب جھگڑے پہ اگر ماں باپ گولی چلانا شروع کر دیں تو اس سے بہتر ہے گھر بیٹھ کے بچے جو ہے وہ. ویسے باہر کا ماحول بچوں کو ہونا تھوڑا سا چاہیے. تربیت دینی چاہیے، لیکن ان کو پہلے سے تھوڑا سمجھانا چاہیے کہ باہر کا ماحول ایسا ہے، آپ کو اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے. ہم روتے کیوں ہیں؟ جی بیسیکلی ہم ماں باپ روتے کس وجہ سے ہیں کہ ماحول باہر کا اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا ڈپریسڈ اور اتنا ایگریسو قسم کا ماحول ہے.
بات بات پہ لڑائی جھگڑے مار کوٹائی، یعنی کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، میں مسز اور یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے، جی۔ اتنا مطلب یہ ہے کہ وہ حتیٰ کہ کچھ ایریاز میں اور کچھ گھرانوں میں ابھی بھی ویسا ہی رواج ہے، بچوں کو وہ بالکل فری ہینڈ کیا دیا ہوا ہوا ہوتا ہے ہے وہ، اور ان کے بچے اور ہم کام، لوگ ڈرتے ہیں۔ اصل میں شہروں کا مسئلہ ہے نا، جی جو گاؤں دیہات کے جہاں پر آج بھی پرانا ماحول ہے، ان کے بچے آج بھی زبردست ہیں، بالکل۔ اور وہ ٹھیک ہے، وہ بڑے ماشاءاللہ وہ برائٹ ہوتے ہیں اور بڑے وہ کھلا کے جو ہے وہ، لیکن ہمارے بچے شائع شائع ہیں بولتے بالکل۔ نہیں ہیں، اور بس ان کو اتنا پتہ ہے کہ مجھے سوشل میڈیا آتا ہے، ہاں میں جی، ایکسپرٹ ہوں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کچھ ہے اسی میں۔ بس ابھی فی الحال پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کوئی گیسٹ آ جائیں یا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو بچوں کی، بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، حال احوال پوچھیں، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ کچھ بچوں میں تو ان چیزوں سے بالکل ہی ہٹ کر ہو گئے ہوئے ہیں۔